نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 20 رکعتوں میں ہم نے 12 رکوع کی تلاوت سماعت کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ان تلاوت کے صدقے سے ہم سب کو دنیا آخرت کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائیں۔ پہلے سورہ حدید اور پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ مکمل، سورہ حشر اور سورہ حشر کے اختتام کے بعد سورہ ممتحنہ ہم نے آج کی تراویح میں سماعت کی۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین ان صورتوں کی برکت سے ہمیں مسجد کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ لاریب کلام ہے کہ جس کے اندر حقوق کی بات بھی ہے، عشق مصطفیٰ کی بات بھی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں کیسے بیٹھنا ہے، حضور کی بات سنتے وقت کس طرح لہجہ ہونا چاہیے، انسان کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں تعلیم ارشاد ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنو تو ایسے سنو جیسے گویا تم خدا سے یا اس کے حبیب سے باتیں سن رہے ہو۔ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی امیر، دنیا کا کوئی لیڈر ہمارے سامنے ہو، ہم سے گفتگو کر رہا ہو، ہمارا وہ مخاطب ہو، ہم اس کے مخاطب ہوں، تو یقیناً ہم بڑے محتاط انداز میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے سلجھے ہوئے طریقے سے بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کا یا اس بندے کا کلام سنیں گے۔ مگر مجھے بتائیے، جب ہم قرآن کا درس سنتے ہیں تو ہمارا اگر وہ انداز نہیں تو ہمیں اپنے انداز کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی نعمت سے مالا مال فرمائیں۔ کل سورہ حجرات تک ہم نے درس سماعت کیا تھا، اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خوف خدا رکھنے والوں کو اور جو دنیا میں رہ کر دنیا کی آرائش اور دنیا کی زینتوں کو ترک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت نعیم اور سلامتی والی جنت میں داخلے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح کا مفہوم سورہ زاریات میں بھی ہے، چنانچہ ارشاد ہوا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی اختیار کرنے والے، نیک اور خدا سے ڈرنے والے لوگ جنتوں میں ہوں گے، اور ایسی جنتوں میں کہ جہاں چشمے بھی ہوں گے، یعنی چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ ایسے نیک لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اپنے گناہوں سے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق مقرر ہے مانگنے والوں کے لیے اور محتاج یعنی حاجت مند لوگوں کے لیے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، زمین دور انسان کے اپنے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، اگر تم ان نشانیوں کو دیکھنا چاہو۔ وفی السماء، اور آسمان میں رزقکم، تمہارا رزق ہے، وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، تو قسم آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ قرآن ضرور حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تمہارا بولنا، یعنی قرآن کے بارے میں جو مسلمان صدق دل سے ایمان لائے اس کا ایمان بھی قرآن کی برکت سے قبول اور مقبول ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کی ابتدا ہے، اور
طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، اور طور پہاڑ پر جانے کے بعد وہاں پر آپ سے رب نے کلام فرمایا، جس کا ذکر پہلے ہم کافی دفعہ سن کر آ چکے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَالطور، قسم طور کی، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، کشادہ ورق میں، والبیت المعمور، اور قسم بیت المعمور کی۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے ہی سمت میں سب سے اوپر، عرش معلی سے بھی اونچے، بیت المعمور ہے۔ وہ آسمان پہ رہنے والی مخلوق کا قبلہ ہے۔ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ، اسی سیدھ میں بالکل اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر، عرش معلی کے قریب بیت المعمور ہے۔ وہاں کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب ہی ہمارے علماء نے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی مستقل ہوا میں اڑتا رہے اور نماز کا وقت ہو جائے تو کعبہ تو نیچے ہے، وہ ہوا میں ہے، اب کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ علماء نے اس آیت سے اس مسئلے کو حل کر دیا اور فرمایا کہ آسمان کی اور زمین کے درمیان بلندی میں ہے یہ، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ کعبے سے لے کر بیت المعمور تک کا سارا حصہ یہ بیت المعمور اور قبلہ بن چکا ہے۔ انسان جس ہوا کے رخ میں بھی ہو، نماز کا وقت ہو، وہ جو ہے بیت المعمور اور خانہ کعبہ کی سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم یعنی آسمان کی، والبحر المسجور، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں نا تو قسم کھاتے ہیں پختہ کرنے کے لیے، قسم کھا رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسی ہی بات ہے۔ بولے گا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، پھر انسان مضبوطی کے ساتھ اور قسم کھاتا ہے، نہیں بھائی اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی بات ہے۔ مجھے بتائیے رب کے کلام میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ رب کا ہر کلام، رب کا ہر فرمان، رب کا ہر قول حق نہیں، بلکہ اس کو حق ماننا بھی پڑے گا ہمیں۔ لیکن رب تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا طور کی قسم، بیت المعمور کی قسم، اونچی چھت یعنی آسمان کی قسم، جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم۔ اب ان تمام قسموں کے بعد، ویسے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ زیادہ قسمیں نہ کھائیں، لیکن سامنے والا یقین نہیں کر رہا تو انسان اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے تو قسم تو کھائے گا، لیکن رب کی تو ہر بات پختہ ہے۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ اب سنیے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا، ما لہ من دافع، اس عذاب کو آنے سے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سخت تھر تھرائے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ تیزی سے ہوا میں چلیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والے، بے ادبی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ رب نے قسم کھائی 5، اس کے بعد اپنے عذاب کا ذکر کیا، وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ رب قسم نہ ارشاد فرماتا، ڈائریکٹ کہہ دیتا، ڈائریکٹ رب تعالیٰ یوں کلام کر دیتا، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر بھی بات درست تھی، لیکن 5 قسمیں کھائیں۔ پھر رب نے اپنے عذاب کے آنے کا ذکر کیا، اور پھر اس عذاب کے آنے کے بعد دیگر وہ چیزیں جنہیں ہم مضبوط سمجھتے ہیں ان کا ذکر کیا، اور فرمایا جنہیں تم مضبوط سمجھتے ہو وہ پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ آپ نے دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرات دیکھے؟ کہیں دھوپ کی سیر آ رہی ہو چھوٹی سی، گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں،
علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بڑے بڑے پہاڑ اتنے ہو کر ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، رب کا اتنا خطرناک۔ آج زمین کے کچھ حصہ ہلتا ہے نا تو کہاں کہاں تک اس کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی پیمائش میں لگ جاتے ہیں۔ 0.5 0.6 9.5 8.6 یہ نہیں سوچتے کہ زمین کی جو یہ حرکت ہے، زلزلہ ہے، 8 ہے کہ 5 ہے کہ 7 ہے کہ کتنا ہے، یہ نہیں سوچنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوں۔ 2005 کے اندر جب اسلام آباد میں رمضان کے مہینے میں زلزلہ آیا، بڑے بڑے روڈ سڑکیں صاف ستھری تھی، اپنی جگہ سے ختم ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں پاکستان کا سب سے خطرناک وہ زلزلہ تھا 2005 میں غالباً، شاید یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو ان کی پیدائش بھی نہ ہوئی ہو۔ رمضان کا غالباً چوتھا پانچواں روزہ، یعنی پہلا ہی کچھ اشرا تھا۔ اتنا خطرناک زلزلہ تھا کہ بڑے بڑے شہر گاؤں تو ختم ہو چکے تھے، کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا، صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ زمین کے صرف اتنے سے حصے میں زلزلہ آیا تھا۔ وہ شہر جو پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر سمجھا جاتا تھا، سوات جیسا، جسے کہتے ہیں دنیا میں جنت، وہ زمین سے زمین بوز ہو گئی، اور اس کا نام و نشان تک وہاں کون تھا کیا تھا کچھ نہ پتا چلا۔ اور جن بلڈنگوں پر زلزلہ پروف وہاں پر چیزیں لگائی گئی تھی کہ زلزلے آنے کے بعد بھی ان بلڈنگوں پر کچھ اثر نہیں ہوگا، وہ بلڈنگیں بھی اپنی جگہ سے گر کر جو ہے ادھر سے ادھر ہو چکی تھی۔ اور جب وہاں سے لوگوں کو نکالا نا تو کیا کیفیت تھی معلوم ہے؟ زلزلہ رات کے وقت نہیں آیا تھا کہ حسن ظن رکھا جائے، زلزلہ دوپہر کے وقت تقریباً سورج نکلنے کے بعد آیا تھا، جس وقت روزہ ہوتا ہے، جب لوگوں کے دروازے توڑ کر اس ہوٹلوں سے لوگوں کو باہر نکالا تو لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے، اور وہاں پر شراب کی بوتلیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ رمضان کے دنوں میں اگر یہ ہوگا تو مجھے بتائیے عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ وہ گئے سو گئے، مگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم بھی گناہ کر کے، بے حیائی کر کے، نعوذ باللہ من ذالک، مسجد کا تقدس پامال کر کے کہیں رب کے عذاب کو دعوت نہ دے دیں، ورنہ یاد رکھیے گا رب کا عذاب تو آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اچھے لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ جنتوں میں، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہو رہے ہوں گے اپنے رب کی عطا سے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اس نعمت پر بھی وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کلو، جنت کی نعمتیں سے کھاؤ، وشربو، خوب پیو، مزے مزے سے پیو، ہنیئن، مزے مزے لے کر پیو جنت کے مشروبات، بما کنتم تعملون، یہ ان نیکیوں کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ جنت کے مشروب پینے ہیں، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور آج پھر میں دوہرا رہا ہوں اس بات کو، ہمارے بزرگ سبق ہمارے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ایک اللہ کے مقرب بستر پر آرام فرما رہے تھے، حالانکہ آرام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، ان کے گھر کے چھت پر کسی کے چلنے کی اور بھاگنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اپنا سر باہر نکال کر پوچھا کون ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا اونٹ؟ میرے گھر کی چھت پر تمہارا اونٹ کیا کرے گا؟ کھویا کہاں تھا؟ کہا جنگل میں۔ تو کہا جنگل میں کھویا ہے تو میرے گھر کی چھت پر اونٹ کیسے ملے گا؟ تو کہا نرم نرم بستروں پر بھی خدا نہیں ملے گا۔ کتنا پیارا سبق دیا اس بچے نے جو چھت پر، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اور آپ کے لیے انعام تھا نہیں کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو اب ہمیں سب کچھ بیٹے یہ قرآن شریف اوپر رکھو، اندر رکھ دو، یہ
ادھر اس میں ڈال دو، اس میں قرآن پڑھ کر اوپر رکھ دیا کرو۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو تھکانا ہوگا، پھر جا کر ہم رب العالمین کی رحمتوں اور نعمتوں کو پا سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ نجم کی ابتدا ہے۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے خاص منصب کو بیان کیا اور فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قسم روشن ستارے یعنی وجود محمدی کی، اذا ہوا جب وہ شب معراج اس دنیا سے آسمانی دنیا پر تشریف لائے، ما ضل صاحبکم تمہارے آقا نہ کبھی گمراہ ہوئے، وما غوا اور نہ ہی بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى وہ اپنے خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحا جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی خدا ہوتی ہے، علمہ شدید القوی اللہ نے انہیں سکھایا سخت قوتوں والے، ذو مرۃ فاستوی بہت زبردست نے پھر اللہ تبارک و تعالی نے استوا فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ اس حال میں کہ وہ محمد سب سے اونچے کنارے دائرہ امکان جہاں انتہا ہو رہی ہے دنیا کی اس بلندی کو پہنچے، ثم دنا فتدلی پھر محمد قریب ہوئے اور قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین او ادنا پھر محمد اپنے رب سے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کی مقدار کے نزدیک ہو گئے، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو کر جاگتی آنکھوں سے محبوب نے اپنے رب کا دیدار فرما لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت پیش کرتے ہیں، اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تو حضور میرے حجرے میں موجود تھے، وہاں سے نکلے نہیں، تو جسمانی معراج کیسے ہو گئی؟ حالانکہ جب معراج ہوئی نا میرے محبوب کو جسمانی، اس وقت تو حضرت عائشہ کا نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی تو ہوئی نہیں تھی۔ جب رخصتی نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ کے گھر میں حضور موجود ہو نہیں سکتے۔ جو حضرت عائشہ کا قول ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو جسمانی ایک دفعہ اور روحانی کئی بار اپنا دیدار نصیب فرما دیا، تو اس کا ذکر فرمایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا حضور اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوئے، رب کی رحمت کے قریب ہوتے گئے، اس کے نور میں اور داخل ہوتے گئے، اسے کہ قاب قوسین او ادنا دو کمانوں کی مقدار یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور اتنا قریب ہوئے۔ دو کمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو کمان جو تیر کے ساتھ ہوتی ہے، اور عربی میں کمان اس کو بھی بووں کو بھی کہا جاتا ہے، قوب قوسین دو بوے، یعنی اتنا سا فاصلہ، ایک دو، اتنا فاصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تمثیل اشارے سے کرنا یہ بھی شان کے لائق نہیں، سمجھانے کے لیے یہ جو دو ہماری بویں ہیں، رب تعالی کے پیارے حبیب اپنے رب سے اتنا قریب ہو گئے، اب کوئی اتنا کلوز ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے اور نہ دیکھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم بھی اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو یہ شان دی کہ طور پہلی صورت میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، کلام کیا، اور اپنے حبیب کو معراج عطا فرما کر اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو سب سے اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد معراج کے واقعے کے بعد سورہ قمر کی ابتدا ہے۔ سورہ قمر کے اندر ایک بات جو بار بار ذکر کی جا رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، للذکر یاد کرنے کے لیے، ذکر کے لیے۔ ذکر کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
کہ نصیحت کیجئے کہ نصیحت کرنا مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ذکر کا معنی ایک ہوتا ہے یاد کرنا، جیسے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ذکر کے بہت سے معنی ہیں، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یعنی نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اسے پڑھنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت قبول کرنے والا، ہے کوئی اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارنے والا، ہے کوئی اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بنانے والا۔ تو جو شخص قرآن سے اپنی دوستی کو مضبوط کر لیتا ہے، قیامت کے دن بھی، قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے قرآن کا ساتھ نصیب فرماتا ہے۔ ایک بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، آپ ہمیشہ ایک نوجوان کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ وہ یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، قبر میں قرآن پڑھوں۔ قرآن سے ایسا عشق تھا اس کو کہ وہ دعا کرتا تھا ہر وقت کہ یا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنا ہے، موقع عطا فرمانا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی دعا کی قبولیت پر یقین تو تھا، مگر عین الیقین کرنا چاہتا تھا۔ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، میں یہ بات بھول گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہمارے علاقے میں کسی کا انتقال ہوا تو قبرستان مجھے اس کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں قبرستان میں گیا تو اسی نوجوان انسان، یعنی اسی نوجوان کی قبر کے برابر میں اس بھائی کو جگہ ملی۔ تو جب قبر بنا رہے تھے نا تو اس کی قبر سے ایک اینٹ گر گئی۔ بہت سے لوگ موجود تھے، اتنے بڑے امام بھی موجود تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے اس کو بند کر دو، لیکن وہ خیال اچانک آ گیا کہ اس نے دعا اکثر کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے قبر میں قرآن پڑھنا ہے، یہ موقع عطا کرنا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا جھانکنے کی کوشش کی، جیسے ہی میں نے دیکھنے کی کوشش کی، نور اور خوشبو کا ایک سمندر نکل رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے میری اس پر جھلک پڑی کہ وہ قرآن جو ہے قبر کے اندر تلاوت فرما رہا تھا، اور اس نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ تو قرآن جن کو نہیں آتا وہ قرآن سیکھ لیں، اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہمارے محبوب کے اصحاب نے بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی قرآن کو سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کی۔ ہماری عمر چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، ہمیں یہ فکر نہیں کرنا ہے مجھے تو آتا نہیں ہے، شرم آ جائے گی، جس سے سیکھوں گا بولے گا اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے ابھی تک قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ اسی شرما شرمی میں قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج کی شرم سے بچ جائیں، اس دن کی شرم سے بچ جائیں، آج شرم اپنی دور کر دیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، بار بار موقع نہیں ملتا۔ میرے محبوب نے فرمایا کچھ چیزوں سے پہلے کچھ چیزوں کو غنیمت جان لو، بیماری سے پہلے صحت کو کہ خوب عبادت کر لو، اور یہ بھی فرمایا مصروف ہو جاؤ اس سے پہلے فراغت کو غنیمت جان لو کہ اس میں خوب عبادت کر لو، رب کو راضی کر لو۔ جو نہیں آتا اچھے اعمال میں سے ان اعمال کو کرنا شروع کر دو۔ اور ساتھ یہ بھی درس مل گیا ہے کہ انسان چلتے پھرتے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے نا، بھائی ماں باپ بھی آپ کے ہیں نا، صرف آپ کو راہ دکھا سکتے ہیں، کان پکڑ کر نہیں چلا سکتے۔ وہ بڑے ماں باپ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے کنٹرول میں ان کے بچے ہوتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں نا، وہ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک آنے والے جمعے کو اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو بھی سماعت کریں گے، مگر آج اللہ نے موقع دیا ہے نا تو موقع سے فائدہ اٹھائیے، خود بھی سیکھیے، خود بھی ادب کیجیے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کا، اور لوگوں کو بھی اس کا درس دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی خدمت کی جو نوکری اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے، رب العالمین اس نوکری میں ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔